الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم للذين يؤلون من نسائهم वो लोग जो कसम उठाते हैं अपनी औरतों के पास न आने की तरब्बुस 4 अशहुर उनके लिए मोहलत है 4 महीनों की फ़इन फ़ाऊ बस अगर वो रुजू कर लें और आ जाएं अपनी बीवियों के पास फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है वइन अज़मुत तलाक़ और अगर वो पुख्ता इरादा कर लें तलाक का जुदाई का फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला जानने वाला है
والمطلقات يتربصن بأنفسهن، اور مطلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحموں میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کے اس مدت کے اندر. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں پر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے حکمت والا. آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس سے پہلی آیت کریمہ میں قسموں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ قسموں کی 3 قسمیں ہیں. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایلا کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. ایلا کا معنی ہے قسم اٹھانا، اور اس میں ایک خاوند قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا. تو فرمایا کہ ایلا کی جو قسم ہے اس کی چند قسمیں ہیں. ایک تو 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھانا، 1 مہینے کی، 2 مہینوں کی، 3 مہینوں کی. اور دوسرا مطلق قسم اٹھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تیسرا 4 مہینے کی مدت مقرر کر دینا کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اور چوتھی قسم 4 مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کرنا، 5 مہینے، 6 مہینے، سال، کہ اتنے عرصے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اسے ایلا کہا جاتا ہے. ان میں سے جو پہلی قسم ہے 3 مہینے کی یا 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی قسم اٹھانا، 4 مہینے سے کم، اس کے اوپر فرمایا کہ ایلا کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی نے ایسی قسم اٹھا لی اور پھر اس قسم کو اس نے پورا کر لیا تو کوئی جرم نہیں، حانث نہیں، بیوی کو طلاق نہیں. لیکن اگر اس نے قسم کو پورا نہیں کیا اور درمیان میں اس نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. لیکن باقی جو 3 قسمیں ہیں کہ مطلق قسم اٹھانا، کوئی مدت متعین نہ کرنا،
4 مہینے کی مدت متعین کر کے قسم اٹھانا یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھانا، 5-6 مہینے کی، سال کی، تو یہ 3 جو قسمیں ہیں فرمایا ان کے اوپر ایلا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اب اس کا جو حکم ہے فقہاء کے نزدیک وہ مختلف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کسی آدمی نے یہ 3 طرح کی قسمیں اٹھا لی، 4 مہینے کی یا زیادہ کی یا مطلق، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ جب 4 مہینے کی مدت گزر جائے گی تو ایلا کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، بیوی کو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب اگر اس کے ساتھ وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح جدید کے اور بغیر نیا مہر رکھنے کے وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، جبکہ باقی 3 ائمہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود اسے طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اسلامی عدالت کے اندر حاکم وقت اس آدمی کو طلب کرے گا اور طلب کرنے کے بعد اسے مجبور کرے گا کہ یا تو وہ رجوع کرے یا اس کو طلاق دے۔ تو پھر جو بھی جس چیز کے اوپر بھی عمل ہوگا، اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، طلاق دے دی تو اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ ایسی قسمیں اٹھا لیں اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی، ایلا کی، تو ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت۔ زمانہ جاہلیت کے اندر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دستور تھا کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہ ہوتی، اس کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہوتا، تو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے رہتے تھے اور اس طرح کی ایلا کی قسمیں اٹھا کر کے پھر ان کو معلق رکھتے تھے اور کئی عرصے تک ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ عورتیں باوجود شادی شدہ ہونے کے بغیر شوہر کے ہوتی تھیں، نہ ان کا شوہر ہوتا تھا اور نہ وہ بغیر شوہر کے سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی اسلام میں جب اسلام آیا تو اس وقت بھی مسلمان ابتدا میں زمانہ جاہلیت کی طرح کا عمل کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے اس طرح کا ایلا کریں، اس طرح کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ ان کے قریب نہیں جائیں گے، تو اس کے لیے مدت متعین ہے اور وہ 4 مہینے کی مدت۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کی قسم اٹھا لے بیوی کے پاس قریب نہ جانے کی، تو اول تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ ڈالے، 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے، اپنی قسم کو توڑ ڈالے اور کفارہ ادا کرے، جس کا ذکر گزشتہ جمعہ میں ہوا۔ اور اگر اس نے 4 مہینے کی مدت تک اس قسم کو نہیں توڑا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہی 4 مہینے مکمل ہوں گے اس کے اوپر ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور باقی 3 ائمہ کے نزدیک اسلامی حاکم جو ہے اسلامی عدالت کے اندر طلب کر کے ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ فرمایا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان 4 مہینوں کے اندر اندر اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اس سے جو زیادتی ہوئی، جو غلطی ہوئی، یہ رجوع کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ اس نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اگر کسی آدمی نے 4 مہینوں تک رجوع نہیں کیا اور وہ طلاق کا اس نے ارادہ کر لیا تو فرمایا 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ جو الفاظ قسم کے اس نے اٹھائے ہیں اللہ رب العزت انہیں سنتے ہیں، اس کی نیت سے واقف ہیں، اس کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے اللہ اسے جانتے ہیں، اور علیم اس کے دل کے ارادے کو، اس کی نیت سے بھی واقف ہیں کہ وہ کس نیت سے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کا ارادہ نیک ہے یا بد ہے، وہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا اسے رہائی دینا چاہتا ہے۔ آگے فرمائے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کر کے رکھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرما دیا کہ دنیا کے اندر مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت کو مرد کی، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف محتاج ہیں، ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت رکھتے ہیں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں قریب ہوں، ازدواجی زندگی کے اندر منسلک ہو جائیں، اور پھر جب وہ دونوں نکاح کے ذریعے سے ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائیں تو اس نکاح کو پھر پوری زندگی تا حیات اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اب فرمایا کہ اس پوری زندگی کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو، میاں بیوی کے حقوق کو اگر پہچانیں گے اور بیوی خاوند کے حقوق کو پہچانیں گی اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں جو خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، وہ اچھے طریقے سے گزرے گی اور امن اور سکون کے ساتھ گزرے گی جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ ساری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعتیں نہیں ملتی اور حالات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر شریعت نے ان کے درمیان میں جدائی کا قانون رکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دو طلاق کے ذریعے سے، تاکہ ان کی ساری جو زندگی ہے وہ مصیبت کے اندر نہ گزرے، الجھن کے اندر نہ گزرے، اور طلاق کے ذریعے سے یہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے لیے بہتر ساتھی کا انتخاب کرے اور بہتر ساتھی زندگی گزارنے کے لیے ڈھونڈے۔ لیکن اس تفریق کو، اس طلاق کو بھی اگرچہ شریعت نے مشروع رکھا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنی اس ازدواجی زندگی کو باقی رکھنے کی کوشش کرو اور اس کے اندر توڑ مت پیدا کرو، اور اگر لازماً توڑ کی صورت پیدا ہو جائے، کسی طرح سے بھی نہ بنے، تو فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ طلاق ہے کہ طلاق کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی جائے۔ اسلام کے اندر ہر ایک چیز کے اندر اعتدال سکھایا گیا ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں، دیگر مذاہب کے اندر افراط اور تفریط ہے، لیکن اسلام میں ہر ایک احکام کے اندر، ہر ایک حکم کے اندر اعتدال ہے۔ یہود ہیں، ان کے مذہب کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد بیوی سے نہیں بنتی
تو وہ اسے فوراً اس کے ہاتھ میں طلاق تھما دیتا ہے، اور طلاق ہونے کے بعد وہ عورت فوراً کسی دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے۔ نصرانیت کے ایک فرقے کے اندر یہ کہا گیا کہ طلاق کا کوئی وجود نہیں ہے، جب میاں بیوی ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے تو اب ان کو مرتے دم تک ساتھ نبھانا ہے۔ لیکن دوسرے فرقے نے جو کئی ہزار سال بعد پیدا ہوا، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں نہیں بنتی تو عدالت کے اندر مقدمہ لے جایا جائے گا، اور عدالت دونوں کی بات سن کر کے چاہے گی تو ان کے درمیان میں تفریق اور جدائی کر دے گی۔ ہندو مت کے اندر جدائی کا تصور نہیں، رومیوں کے اندر جدائی کا تصور نہیں، اسی طریقے سے یونانیوں کے اندر جدائی کا تصور نہیں، طلاق کا تصور نہیں۔ لیکن اسلام چونکہ اعتدال والا مذہب ہے تو اس لیے اسلام نے معتدل راستہ بتایا کہ اگر کسی طریقے سے نہ بنے تو پھر جو ہے اس صورت کے اندر طلاق دے دی جائے، اور پھر طلاق دینے کے بعد کا جو زمانہ ہے شریعت کے اندر، اسلامی شریعت نے اس زمانے کو بھی مشروع کیا کہ کوئی عورت جب اس کو طلاق ہو جائے، وہ مطلقہ بن جائے، تو طلاق کے بعد فوراً وہ کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی، بلکہ طلاق کے بعد اسے عدت گزارنی ہوگی۔ اور یہ جو عدت کا پیریڈ ہے، عدت کا زمانہ ہے، یہ بھی شریعت اسلام کے اندر اس لیے مشروع کیا گیا تاکہ نسل کی حفاظت کی جا سکے۔ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نسب محفوظ ہو اور معلوم ہو جائے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، آیا پہلے خاوند کا ہے یا دوسرے خاوند کا۔ تو اس بچے کی نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے شریعت اسلام نے اس کے لیے عدت جو ہے اس کو مقرر فرمایا کہ طلاق کے بعد یا پوشیدگی کے بعد عورت نے عدت جو ہے وہ گزارنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت الحمد للہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المكائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما موجود الواصلین فی الکونین الا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوی الا هو والناس كلهم فقراء لا غنی الا هو لا حافظ ولا ناصر الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو ومن يملك السمع والابصار لا اله الا هو ومن يعلم السر والجهر لا اله الا هو موسى على طور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي
ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعاجز بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى سد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دائما देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सफें सीधी फरमाएं. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين